Greetings and welcome to another episode of the Godcast. मेरा इतना greetings वाला कोई mood है नहीं. We are here to express our solidarity with what happened on the 16th of August in Faisalabad, Janawala. So our deepest condolences with the people who have been affected. This was indeed a heinous and dreadful act جو کہ بالکل ہونا نہیں چاہیے تھا. اینڈ واٹ ڈو یو گائز ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ The only thing that I want to say is کہ 14 اگست کو میں نے اپنے آفس میں نے ایک بڑی سیلیبریشن رکھی تھی. 14 اگست کو ہم نے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا. اس سے پہلے 13 اگست کو ہم نے چرچ میں انڈیپینڈنس ڈے ہم نے سیلیبریٹ کیا اور پاکستان کے لیے دعائیں مانگی. اور 16 اگست کو ہمیں یہ اور اپنے آفس میں جو آپ یہ کرتے ہو آپ اس کے اسٹارٹر آپ ہی ہو لوگوں کو اکٹھا کرنا اور وہ میں انیشیٹ کرتے ہر سال کرتے ہیں تو وہ پتہ ہوتا ہے. ہاں جی میں بس اس کو یہ کہوں گی کہ بینگ پاکستانی کرسچن اٹس ویری ہارٹ بریکنگ جو ہوا ہے، کیونکہ بینگ پاکستانی ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے گھر ہیں یہاں پر. سو ہم جو فیل کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا، یہ دیس ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دل ٹوٹتا ہے، دکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سو اب مطلب اٹس آل اوور دا نیوز. میرے کوئی بتانے سے پوڈ کاسٹ لمبی ہوگی، لیکن 2 boys آر allegedly convicted of blasphemy، توہین رسالت جس کو بولتے ہیں. اینڈ وہ جو کیس بنایا گیا وہ بھی بڑا سسپیشیس سا ہے کہ انہوں نے اس پہ اپنی تصویریں بھی لگا دی تھیں اور وہ پیمفلیٹس گھروں میں بانٹ رہے تھے. تو اس پہ آر مسلم کمیونٹی گاٹ انریجڈ اور پھر انہوں نے پولیس کو کہا بھی. پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان 2 لڑکوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ ان کو ملے نہیں. تو جو موب ہے they took the matter into their own hands. اور پھر موب مینٹیلٹی کا تو آپ کو پتہ ہی، موب مینٹیلٹی ہاں ایز یوزول موب مینٹیلٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک موب جو ہوتا ہے نا اس کو کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، ان کو پاگل ہی بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے پاگلوں والی حرکتیں کرنی ہیں. تو دس از واٹ ہیپنڈ. اینڈ اوور میں کیا نمبرز بتاؤں، مطلب جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن جو ہمارے کرسچنس پاسٹرز ادھر ہیں نیوز میں تو بہت تھوڑے فگر آ رہے ہیں، 4-5 چرچز، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. دیر آر مور دین 20 چرچز اینڈ دیر آر مور دین 40 ہاؤسز. پکچرز فیس بک پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں، جو لوگ گھروں سے بھاگے ہیں وہ کھیتوں میں لیٹے ہوئے ہیں اور دے آر مطلب چھت نہیں ہے ان کے اوپر. تو بہت ہارٹ بریکنگ ہے. اینڈ دس شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ ایٹ آل. اب یہ ہوتا کیوں ہے، اس کو روک کیسے سکتے ہیں، اس کا کرسچن پرسپیکٹیو، اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو جو کہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے تھوڑی بہت بات کرنی ہے. تو فرسٹلی ہمیں اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جن کے ساتھ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو فیس بک پہ اسٹیٹس لگائی جا رہے ہیں، جو لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، ٹو پرسیکیوشن لائک دس ریئیکشن ہو بھی کیا سکتا ہے؟ دیکھیں ریئیکشن تو اس وقت تو ایوری بڈی از ہارٹ بروکن، اور اس میں ریئیکشن غصے کا بھی آ سکتا ہے، بالکل، اور افسوس کا بھی آ سکتا ہے. نو بڈی از ہیپی. اور یہ واقعہ ہم اس کو بہت سیریسلی اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ ایک ریئیکشن یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ بڑا آنیسٹلی اس چیز کو انویسٹیگیٹ. آپ دیکھیں نا، یہ اب ایک نارمل ذہن میں یہ چیز یقین میں نہیں آتا کہ 2 لڑکے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی اور پھر پمفلیٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. مطلب سیریسلی مطلب ایسے وہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کو پتا ہے کہ جی ملک کا قانون بھی ایسا ہے، جب ان کو پتا ہے کہ ہر چیز ان کے اگینسٹ ہوگی، بالکل، اور لا اینڈ آرڈر ہر ادارہ ان کے اگینسٹ ہوگا، تو وہ پاگل ہے کہ اپنے سوئسائڈ یہ حرکت کریں گے. تو آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مطلب یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. دیر آر کوسچنس. موب مینٹیلٹی کی جو آپ بات کر رہے ہو کہ یہ
मॉब ने अपने हाथों में ले लिया ना, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में तो इसको मामले को जाने नहीं दिया। नहीं दिया। जब एफआईआर कट गई थी तो हाँ। पुलिस का काम था कि वो करते, अब पुलिस भी तो एब्सेंट रही है ना बहुत ज्यादा। नहीं, बस अब बात यह है कि पुलिस ने कहा है, वो उसकी वीडियो है कि हमने रेड ऑर्डर कर दिया है, सब कुछ होने लगा। वो नीचे से कह रहे हैं मौत की सजा चाहिए, हमें मौत की सजा चाहिए। तो अभी वो 2 लड़के छुपे हुए हैं, उनको ढूंढेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनोसेंट हो गिल्टी हो जो भी हो, गिल्टी सजा दे दो, पाकिस्तान के लॉ में जो लिखा है, इनोसेंट फ्री देम। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर काम, ये पूरा प्रोसेस भी 10 साल से छोटा नहीं है उनको सजा तक पहुंचने में। इन्होंने 10 साल वेट नहीं किया, इन्होंने 10 सेकंड में काम दिखा दिया, जजमेंट जो है वो फौरन दे दी। बिकॉज इट्स इमोशनल मैटर टू देम ना। हाँ। तो और जब एक- इमोशंस टेक ओवर कर जाते हैं तो फिर तो देखें आप तो, अब नाउ इट डिपेंड्स, वो तो 2 लड़के जो है उनको ढूंढते हैं नहीं ढूंढते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इन द मीन टाइम वो जो मॉब था और जिस बंदे ने उस चीज को इनिशिएट किया था, अब ये गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का ये काम है कि वो अब क्या एक्शन लेते हैं। जो हमारे अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने कर दिए ट्वीट कि हम इस पे एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होना। तो वीडियोस तो बेशुमार। हाइट ये है कि देखिए मोर देन 20 चर्चेस, दिस इज टू मच। वो शुरू हुए हैं और रुके ही बस नहीं है। रुके ही हाँ, नहीं है। जो पुलिस वाला आप कह रहे थे कि वो वहां पे थी नहीं, वो ये है कि अब आपको पता लग गया है मॉब इकट्ठी हो गई। मॉब तो इमरान खान को डिफेंड करने के लिए भी इकट्ठी होती है, एकदम आते हैं, आंसू बॉम्ब आता है, पानी वाली गन्स आती हैं और डिफेंस के आगे वो बैरिकेड लगा देते हैं, ये कर देते हैं जैसे उनको हल्की सी भी खबर पता लगती है। क्योंकि फनेटिसिज्म जो होता है ना, किसी को पागलों की तरह फॉलो करना, विच लीड्स टू मॉब्स एंड देन दिस डिस्ट्रक्शन, वो आप अच्छी तरह एंटिसिपेट करके एकदम उसको कैप्चर कर लेते हैं। बाद में जले हुए चर्चेस में जाके छोटी छोटी बाल्टियों से पानी फेंक रहे हैं रेंजर्स। अब मैं क्या कहूं। अच्छा जी, हो गया। मैनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आर एट वर्क। हमारे कुछ क्लोज जानने वाले भी हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब जो क्रिटिकल सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बाइबल तो पढ़ी है। इस टाइम ऐसे होगा कि बच्चे का बुखार है तो आप उसको चपेड़े मार रहे हो कि तूने क्यों ठंडा पानी पिया है। तो व्हाट डज द बाइबल से अबाउट परसिक्यूशन? मैं बताऊं या तुमने बताएगी? नहीं, हमने उसका बिल्डअप बना लिया है। इसको भी पता ही है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। परसिक्यूशन तो है। Jesus was persecuted. The 12 disciples were persecuted. हाँ। The Gentile कह रहा हूँ, early Christian church, early Everyone Christians, was persecuted. ਇੱਥੇ ਤੇ persecution ਲਿਖੀ Blessed are those who are persecuted in my ये name. लिखा। And Jesus predicted, he prophesied कि ये persecution होगी, होगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये पहले से बता दिया था कि जिस आप फेथ को फॉलो करने वाले हैं दुनिया उसको पसंद नहीं करेगी। Persecution is written in the Bible. There is a price you have to pay to be called a Christian. Christian. And that price is not Easy। easy. Easy. But the reward is a very big reward for that. बस अब ये है कि परसिक्यूशन तो हुई है। लेकिन persecution तो जो हुई है वो ठीक है। हाँ। जो ये इंसिडेंट हुआ है, परसिक्यूशन चले हम कोई कहीं पे जाके बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते या कहीं पे गैर अक़वाम में जाके दावत मसीह दे रहे होते हैं। दावत मसीह दे रहे होते तो जी हमें लग रहा था यार ये डेंजर काम है, इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो परसिक्यूशन होनी है। घर बैठे 40 लोगों के घर जला दिए। चर्चेस जो बस अपना काम कर रहे हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। एक है जी प्रीचिंग देयर रिलीजन, वो तो चलो, एक है प्रैक्टिसिंग। फॉर प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन योर हाउसेज हैव बीन बर्न्ड एंड यू आर shelterless, homeless, Just because you are a Christian. just because you were a Christian in this country. और ये कंट्री जो जिसको कायद ने बनाया था और कायद आजम ने तो खुद हमें ये फ्रीडम दी थी कि आप अपने गिरजाघरों में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ, You are free. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरी फ्रीडम दी गई थी।
لیکن یہ قائد کا پاکستان یہ نہیں ہے. پاکستان کی بڑی گیم چلی ہوئی ہے اور پولیٹیکلی کافی ساری چیزیں ہیں جس میں یہ جو آئیڈیالوجی ہے بیسکلی ایک اسلامائزیشن آئیڈیالوجی ٹائپ ہے جو کہ اسلامک نہیں ہے. میں اس کو اسلامک آئیڈیالوجی نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا کنفیوزڈ آئیڈیالوجی. اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے. ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں ذرا, آپ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا میرے ساتھ چلیں ذرا. بالکل. 1947 میں قائد اعظم جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے آئیڈیالوجی کو اناؤنس کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایوری ون از ایکول, ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پالیٹکس, ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پریکٹس ہز اور ہر ریلیجن. ٹھیک ہے, آپ پالیٹکس میں آئیں, آپ کہتا آپ کی پاکستان قائد اعظم کی ٹیم میں ہاں بالکل بالکل جو ہائی رینکرز تھے آپ کے لاء میں, آپ کے ڈیفینس میں, سارے وہ نان مسلمز تھے ان کی ٹیم میں, بیکاز جو آئیڈیالوجی جو قائد اعظم لے کے آئے تھے وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ تھا. اچھا پھر کیا ہوا, کنفیوز میں کیوں کہہ رہا ہوں, ان کے مرنے کے بعد 1948 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو 1949 میں آل ٹوگیدر پاکستان آف قائد اعظم واز ہائی جیکڈ. بالکل. اور جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ چینج ہو گیا. اچھا اب آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, جب یہ کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا اور اس کا ڈرافٹ جب کیبنٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت جتنے بھی مائنورٹی کے جو آپ کے جو تھے سارے لیڈرز تھے, پولیٹیکل لیڈرز تھے, دے ریفیوزڈ ایکسیپٹ کرنے سے. اور لیاقت علی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ نے اس چیز کو, اس کانسٹیٹیوشن میں جو ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں آپ اس کے اوپر اگری نہیں کریں گے, لیکن ہے تو ایسا ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے there were 10 وہ لوگ تھے نان مسلم, انہوں نے اس کو چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, for 3-4 days that was under debate, اور وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. even then the constitution was amended and passed. اچھا اس کے بعد مولانا مودودی کا وہ کمنٹ جو تھا کہ جی شکر ہے کہ پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا اس امینڈمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد then there is another drastic turning point. وہ کیا تھا 1977 ضیاء دور. وہ تو سب کو ہی پتا ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا اس میں. اور وہ جو رجیم جو اس وقت جو آئی which fueled to the amended پاکستان, ٹھیک ہے, اس میں جو اس جلتی پہ تیل جو ڈالا اور جس ہم طرف چلے گئے وہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہہ لیں آپ, یا پولیٹیسائزڈ ریپبلک آف پاکستان کہہ لیں, کہ آپ نے مذہب کو پولیٹیسائز کر کے تو جو آپ نے طالبان رجیم کریٹ کی امریکنز کے ساتھ مل کے رشینز کو فیس کرنے کے لیے, جو آپ نے ایک جہاد کا کانسیپٹ کو, جو ایک نیا ہی کانسیپٹ جو تھا, جو کہ آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ وہ قرآن شریف میں وہ کانسیپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے اس جہاد کا کانسیپٹ لے کے آیا, اور پھر جو ایک ورلڈ اوور جو طالبان کی جو ساری اور جو سارے ان کی جو تھی اور سارا کچھ جو ہوا, وہ ایک نیا ہی چہرہ انہوں نے دکھایا پھر اسلام کا. اس کی مین روٹ کاز جو ہے نا, وہ جو ورڈ میجورٹی اور مائنورٹی ہے نا, وہی ہے. جو بھی انسان پالیٹکس میں آتا ہے وہ کیوں آتا ہے, وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے. پاور اس کو ملتی ہے لوگوں سے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں. تو ان کو میجورٹی کو خوش کرنے کے لیے اور میجورٹی آف الٹریٹس کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ تو بہت کم ہے, تو انہوں نے کوئی بھی بک نہیں پڑھی ہوئی. ان کو خوش کرنے کے لیے وہ جب اسلامک ٹچ ایڈ کرتے ہیں ان کے فالوور بیس بڑھتی ہے. یہ نواز شریف نے بھی کیا ہے, عمران خان نے تو بہت اچھے طریقے سے کیا ہوا. تو ٹو بریک دا فالوورز آف ادر پارٹیز لائک TLP, TTP, طالبان جو ضیاء نے اسٹارٹ کیے تھے, یہ سارے بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی پاور میں ریٹین کریں. تو پھر تو یہاں پہ میں تو یہ کہوں گا کہ دا مسلمز آف پاکستان دے ہیو انکیشڈ دیئر ریلیجن فار پاور. بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو بہت اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مطلب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں, ایک پوڈ کاسٹ ہے پاکستان ایکسپیرینس,
بہت اچھی اس نے کل اسی پہ فیصلہ آباد انسیڈنٹ پہ ویڈیو. اچھا یہ ویسے یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے, اکثر یہ جگہ ہاں, پہ دیکھا گیا. ٹرمپ کو بھی آپ دیکھ لیں, ٹرمپ وہ بائبل کو یوز کرتا ہے, بائبل پکڑ کے تو اس نے بالکل بالکل. یہ ہم کیا تھا اور وہ پاکستان کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کر رہے. پاور کی گیم جو ہے نا اس میں آپ کے پاس جو بھی پتہ چل رہا ہو آپ چلاتے ہیں, آپ نے چلانا ہے. ہاں, اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے. ہاں, اسلامائزیشن کا پتہ بہت زیادہ چل رہا ہے. وہ پوڈ کاسٹ کی بات کر رہے تھے. وہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی, اس نے بس ایک ویڈیو آج ریلیز کی تھی, اس میں اس نے یہی بتایا جو ڈیڈو بتا رہے ہیں نا ضیاء کا, اس نے یہی بتایا کہ طالبان بنے ہی اس کے ساتھ تھے اور امریکنز کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا. ہاں یس, امریکنز ور بیہائنڈ اٹ, ہاں بالکل, دے سپورٹڈ دیٹ بالکل ٹو فائٹ اگینسٹ دی رشینز. بالکل. تو پھر آہستہ 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 ہر پولیٹیشین کو پتا ہوتا ہے میرے پاس ایک. میں یہ سوچ رہی تھی کہ 1949 آنورڈز یہ مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. 47 میں پاکستان بنا ہے, 49 آنورڈز مائنورٹیز کی کوئی سے نہیں ہے. 2023 ہے اب, تو اب تک جتنے بھی مائنورٹیز یہاں پر رہ رہے ہیں, اور ہم آپ دیکھ لیں ہسٹری میں کہ مائنورٹیز نے پھر بھی وہ لو, وہ سیکریفائس, سب کچھ کیا ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ خوشحالی کے لیے, اور ہم کرتے ہی آ رہے ہیں ایون دو ہمیں پتا ہے کہ ہماری کوئی سے نہیں ہے. ہاسپٹل آپ کے, اسکولز آپ کے, کالج آپ کے, یونیورسٹی آپ کے. اس ملک کو تعلیم تو آپ نے دی ہے, اس ملک کی ہیلتھ کا ذمہ تو آپ نے اٹھایا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. It's not fair in any sense. تو اسی لیے آپ کا ملک آگے بڑھا بھی نہیں. یہی بات ہے. یس, یو آر ویری ٹرو. کرائسس جو آیا, اکنامک کرائسس, سوشل کرائسس, ہر جگہ سے کرائسس ہے. آپ عمران خان نے فائنانس منسٹر کسی کو لگایا تھا تو اس کو اگلے دن ہی اتار دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ احمدی تھا. ہاں, یس, مائنورٹی, ٹھیک ہے, مائنورٹی تھا. تو حالانکہ قائد اعظم کی ٹیم میں جی کرسچنز بھی تھے, ہندو بھی تھا, اور احمدی بھی تھا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال چیف جو یاد نہیں آ رہا, چیف آف ایئر مارشل جو تھا, ہی واز اے کرسچن فارنر تھا. نہیں احمدی, وہ احمدی, ہاں, وہ لا چیف جسٹس کنیلیس تو بعد میں آئے تھے, تو ہی واز دا فرسٹ چیف جسٹس. یہ سب مائنورٹیز ہیں, اور ہندو ان کا پہلا وہ تھا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ سب تو دا پاکستان وچ واز, جو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ سرے سے ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر کے کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ, اور اس کے بعد 2 سال میں ہی. اب آپ یہ دیکھیں, مطلب کہ جب یہ کام ہوا, ہائی جیک ہوا پاکستان, اس کے بعد رائٹ آفٹر قائد اعظم, ٹھیک ہے, آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اگلا آیا تو اگلے کو مار کے ہی آیا, لڑ جھگڑ کے لڑائی جا رہے ہیں. تو آنیسٹی, لو, فروٹس آف دا اسپرٹ جو ہے ہمارے, وہ بیسکلی ہماری کنٹری میں ان پلیس ہی نہیں ہے. لوگوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو پھر کنٹری کا بھی حال آپ کے سامنے. یہ کیا طریقہ ہے؟ بالکل غلط طریقہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو لیو پیسفلی, بس, ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے ان ایوری ریسپیکٹ, چاہے وہ سوشلی ہو, چاہے ایتھیکلی ہو, چاہے ریلیجیسلی ہو, آپ کسی بھی آپ اسٹینڈرڈ سے اس کو میئر کر لیں, وہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ریئیکشن جو ہے, ہاں ریئیکشن, وہ ہمیں اب اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اچھا, کرنے والوں کا رویہ. اب یہ ہے کہ ہمارے اپنے الٹریٹ ریڈی ہوئے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں ریئیکشن. نہیں, ریئیکشن کی اب ہم بات کر رہے ہیں, ریئیکشن اسی لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب پھر ہم بھی جا کے اب اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں. کیا ریئیکٹ کرنا ہے کرسچن نے, جا کے ان کے بھی ہم آگ لگانا شروع کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, ٹائر جلانا شروع کر دیں؟ نہیں, بالکل نہیں. یہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا ریئیکٹ کرنا ہے؟ نہیں, بالکل یہ جس طرح ہمیں جو ہمارے ساتھ ہوا وہی اگلوں کے ساتھ نہیں, بالکل نہیں. ہمیں کسی بھی صورت میں وی آر ناٹ سپوز ٹو بی وائلنٹ, وی آر
called to be, we are supposed to be intolerant towards sin. हमें sin को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी जो टॉलरेंस है उसको अगर शो करना है तो वो हमें वायलेंस के साथ नहीं शो करना। अब जैसे आप ये देख लो कि जैसे वो मैं तो उसको जोकर कहता हूँ, एंड्रू टेट, ठीक है, वो कहता है जी कि द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट मुस्लिम्स इज कि वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है और उनके खिलाफ आप जो भी कोई बात करें तो वो फिर ऐसे करते तो वो फिर जो है दे स्पीक आउट, और तो वो ये कर देते हैं वो करते हैं, तो ये देख लो ये क्या हुआ। हाँ, तो उसका पॉइंट ही ये है कि लॉन्गेस्ट रिलीजन जो सरवाइव करेगा ना, हाँ, वो इस्लाम है, बिकॉज दे आर इनटॉलरेंट। हाँ, तो ये इनटॉलरेंस का ये एक हाल देख लो। वो कहता है जी कि अगर कोई हमारे खिलाफ, हमारी किताब के, हमारे नबी के खिलाफ अगर मुस्लिम्स को कोई कहता है तो मुस्लिम्स जो है वो उससे उसी वक्त ही डील करते हैं वायलेंटली, जो ये अभी सारा कुछ हुआ है। क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी कहते हैं कि हम भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी बाइबल के खिलाफ कोई बात करे, कोई क्रॉस के क्रूसिफिक्शन के खिलाफ कोई बात करे, जीसस के खिलाफ कोई बात करे, लेकिन हमारा जो उसका रिस्पॉन्स है वो वायलेंट नहीं है, वो प्यार, मोहब्बत, नॉलेज बेस्ड होता है, और हम उस तरह उसको बात करते हैं क्योंकि हम फॉलो ऐसे शख्स को करते हैं। हाँ, Jesus Christ, when he was crucified on the cross, he said that, Father, forgive them. So forgiveness, tolerance, love, that is what we learn from Jesus Christ. जो ब्लास्फेमी वर्ड भी है ना, तौहीन, और जो किताब की तौहीन है, वो 295 के पूरे डी तक जाता है। पहले में मस्जिद आती है, दूसरे में किताब आती है, सी में तौहीन रिसालत आती है, फिर डी में एक और है, ये ABCD चारों हैं। मसला ये कि इसका जो रिस्पॉन्स है, वो इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, वो गवर्नमेंट से हो या किसी और से हो, होनी है। तो ये जो एंड्रू टेट वाला है, उसका रिस्पॉन्स मेरा बहुत हार्श है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये है कि इफ़ समवन मेरे सामने बाइबल को जला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मैं उससे कैसे डील करूंगा, वो बिल्कुल वायलेंट नहीं हो सकता। और उसकी जो मेंटेलिटी, क्रिश्चियन मेंटेलिटी और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी जो है, वो ये है कि द बाइबल इज पावरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। Yes. and it has been doing that. जीसस इज ऑलमाइटी पावरफुल इनफ। मैंने क्या उनको प्रोटेक्ट करना है या बचाना है? हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया में उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रोमन्स ने बाइबलें जलाई, बिल्कुल, क्या खत्म हो गई बाइबल? हाँ, जर्मन्स ने हाँ, बाइबलें जलाई, क्या खत्म हो गया बाइबल? ठीक है, चर्च तबाह किए, सारा कुछ किया, क्या वो खत्म हुआ? क्रिश्चियनिटी खत्म हुई है? किसी ने उनके खिलाफ जो था, क्या किसी ने कोई नहीं, किसी ने कोई उनके खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा किया कि भाई तुमने क्यों हमारे नबी को या क्यों हमारी किताब को तुमने बेइज्जती की है? किसी ने कुछ नहीं किया। There was only in the Christian history, there was only one blunder which Christians made, और वो उनको रियलाइज हो गया ये ब्लंडर, और उन्होंने उसको रोल बैक किया, एंड इट नेवर रिपीटेड। और वो क्या था? क्रूसेड्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्रूसेड्स, जब पोप ने उसको चीज को इनिशिएट किया, और उसने बिल्कुल यही पैटर्न अपनाया कि जी हम अपनी मुल्कों को, हम अपनी किताब को, हम तलवार के जोर पे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और स्प्रेड करेंगे। ठीक है, उस वक्त तो ये चीज इनिशिएट हुई, और वेरी सून उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से, जब देखें आप, जब जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज रेजरेक्टेड, और उनके बाद जो उनके सारे सहाबी थे, जो उनके सारे डिसाइपल्स थे, किसी ने भी एक ने भी तलवार के जोर पे ये काम नहीं किया। बिल्कुल, ठीक है, और उन्होंने सारों ने प्यार, मोहब्बत और अपनी जानें देकर ये सारी काम किया। ठीक है, और क्रूसेड्स का इवेंट आया, और फिर क्रिश्चियंस को रियलाइज हुआ, उन्होंने रोल बैक किया, एंड इट नेवर रिपीटेड अगेन। नहीं, क्रूसेड्स में प्रोटेक्ट करने का भी था। हाँ, क्योंकि क्रूसेड्स में था क्या? क्रूसेड में आपको बताता हूँ, कॉन्स्टेंटिनोपल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था, कि इस्लाम जो था वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, और इस्लाम वॉज देवर यानी कि वेजिंग वॉर्स। ठीक है, वो कंट्रीज को कर रहे थे, स्पेन, टर्की, ये सारा कुछ इन्वेट कर रहे थे।
تو ادھر سے انگلینڈ سے پوپ نے کہا جی کہ اس کا جواب ہم دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جناب کروسیڈز کو تخلیق کیا. کروسیڈز ور دی ہولی واریئرز, آرمی. ٹھیک ہے. انہوں نے شیلڈز بنائی, آگے کراس لگایا اور سارے لوگوں کو پمپ کیا ریلیجن کے نام پہ, اور وہی آئیڈیالوجی دی کہ جب تم مرو گے تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسٹوپڈ آئیڈیالوجی جو پوپ نے ان کو دی, اور بے شمار سولجرز کو انہوں نے اس طریقے سے جو تھا وہ مروایا اور سارا کچھ, اور غلط بائبل کی تعلیم. سو بائبل میں ایسا کچھ میں نہیں ہے, بائبل میں ہے ہی نہیں کہیں, کوئی ایسی اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے. تو بائبل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کام ہوا, غلط ہوا, کرسچنز ریئلائز کہ یہ کام غلط ہوا, اور انہوں نے اس کو رول بیک کیا اینڈ دے فنشڈ اٹ. یہ انٹیگریٹی اور یہ بولڈنس کرسچینٹی میں موجود ہے. غلطی ہو بھی جائے تو غلطی ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی جو یہاں پہ پاکستان میں جو چیز ہو رہی ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ, جو اسلام پاکستان میں پریکٹس ہوتا ہے وہ میں نے تو کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھا. ایران, سعودیہ, ایران, عراق, یہ بہت ساری سارے مسلم کنٹریز اور بھی ٹھیک ہیں. ہے. ٹرکی میں اب اتنا ہمارا ڈائریکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ سب اتنا فریلی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو میں آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. The Islam that is prevailing in the madrasas and masjids is entirely different than Islam that is being practiced outside. Outside of the Outside of the madrasa and masjids. ٹھیک ہے. Unfortunately. اب مسجد میں سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ بے حرمتی ہو گئی اور آ جاؤ سارے قتل کرو, یہ کرو, وہ کرو, آگ لگا دو وغیرہ وغیرہ, یہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. لیکن مسجد کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, شہروں میں جو لوگ ہیں وہ سارے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ دو آئیڈیالوجی کیوں پریویل کر رہی ہیں؟ بیسکلی ایک جو علماء اور مولوی ہے, ہاں, اور مولویوں کے خلاف ہی لٹریٹ اسکالر ساحل ادیم ہے, اور یہ یوتھ کلب ہے, پھر انجینئر ہے, انجینئر مرزا جو ہے ساحل ادیم, یہ ایسا پکڑ پکڑ کے مولویوں کی. ہاں, ساحل ادیم نے تو اتنا خوبصورت ایک بڑا ڈینجرس ایک ڈائلاگ بولا, مجھے اس کے ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کی ان حرکتوں سے پوری دنیا سمجھتی کہ شاید ان کی کتاب میں کیوں مسئلہ ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں ویری ڈینجرس اتنے, اور اس نے بڑی انٹلیکچوئل بات کی ہے کہ دنیا پھر ایسے ہی سمجھتی ہے نا. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کتاب میں بھی یہ چیز لکھی ہوگی. تو آپ کسی نے کیا آپ کو توہین کرنی ہے, آپ تو خود ہی آپس میں کنفیوژن جو آپ نے شروع میں بتایا کہ دس از اے کنفیوزڈ آئیڈیالوجی, بالکل, تو آپ تو خود ہی اپنا کام خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کریں. 295C اور یہ جو بھی ہے بلاسفیمی لا, اسلامک جو میری کنفرم ریسرچ ہے اور جو قرآن میں سے ہے, اس کی معافی بھی ہے. اگر معافی تو ہے ہی ہے. دوسری جو مرزا انجینئر نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر کوئی انسان بول دے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, ہاں, اچھا, تو اسی ٹائم اچھا اس نے قرآن میں سے کافی ساری ورسز بتائی ہوئی ہیں جس میں کسی کو سکھانے کے لیے یا کسی کی تنبیہ کرنے کے لیے کچھ بے حرمتانہ لفظ یوز ہوتے ہیں جو کہ صحابہ کرام خود کر لیتے ہیں یوز, ان کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسجد اور مدرسوں میں ہے, اسکالرز اس سے, غامدی صاحب بالکل اس سے ایگری نہیں کرتے. تو یہ کنفیوژن کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا نا. اچھا, ایک اور بات آپ کو, ایک اور مزے کی بات بتاؤں, میری ایک آبزرویشن ہے. یہ جو توہین کا جو کور اپ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہانہ یوز کرتے ہیں, جتنے لوگ یہ سارے لگے ہوتے ہیں ان کو تو اپنا خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا ہے. بالکل, بیسکلی وہ کیوں کرتے ہیں. اٹ از ناٹ بیکاز آف دا لو آف their prophet and book. It is not because of that. It is because of the hate that they have for the non-Muslims. Love of prophet, love of book, any religion. You follow what the prophet says. You follow what the book says. Christians, Muslims, Hindus, Jews, سب وہ اور ایک بھی بات فالو نہیں کرنی, تو اپنے ایموشنز میں آ کے چرچ چلائے جا رہے ہیں. اور پھر ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ نہیں آپ تو نان مسلمز کے محافظ ہیں. اگر وہ آپ کے رجیم میں آپ کے انڈر وہ رہ رہے ہیں تو یو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ دیم.
بالکل. تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو بلاسفیمی لا کا بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا. یہ کنفیوژن تو پھر ہے. گوجرا میں ہوا, جوزف کالونی ہوئی, وہ پورا جو ہمارا ہے شانتی نگر, مطلب یہ ختم نہیں ہو رہا, مطلب ہوتا ہی جا رہا ہے, ہوتا ہی جا رہا ہے. اچھا آج ایک آپ نام تو بھول گئے, بڑا امپورٹنٹ نام. آپ کے ملک میں ایک فورنر آ کے کام کر رہا ہے, سری لنکن, اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر آپ, میں وہ ویڈیو کو بھی دیکھیں, آگ لگانے والی. میں کہتا ہوں کہ اس کی باڈی کے ساتھ جو ظلم کیا, اگر اب وہ ساری وہ ویڈیو اس کی ماں دیکھ رہی ہے, اس کے سارے فیملی اس کو دیکھ رہی ہے, کیا ان کے دلوں میں کیا ہوگا. یہ ہیٹ نہیں ہے, نفرت نہیں, تو اور کیا ہے یہ نفرت, یہ کہاں سے پال رہے ہیں. اور جیسے وہ ابھی ہم ایک وہ جو کلپ دیکھ رہے تھے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ود ان نیکسٹ 10-15 ایئرس دس ہول, اچھا وہ بھی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی کہ اگلے 10-15 سالوں میں 2050 میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا پاکستان مسلمان ہو جائے گا. ٹو ریزنس, ٹو ریزنس, یا تو کرسچنس جو ہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اس ملک کو, نان مسلمس جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, بیکاز صرف کرسچنس نہیں, یہاں پر ہندوز کے ساتھ بھی سکس بھی ہیں, سب کے ساتھ ایسے ہی چلے ہوتا جائیں ہے. گے. یا تو یہ ہوگا, یا پھر سارے جو ہے نا ان کو جبرن اسلام قبول کرنا پڑے گا. 2050 تک وہ پریڈکشن وہ دے رہا تھا, اینڈ ہی از اے مسلم جو یہ بات کر رہا ہے. نہیں مسلمز نے تو بہت کنڈیم کیا ہے اس ایکٹ کو. ہاں بالکل, کافی ساری ویڈیوز اور سیلیبریٹیز, اور نہیں وہ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے سبسٹینشیل. یہ چلی جا رہا ہے. یہ جب تک گورنمنٹ لیول پہ اس کے اوپر کوئی ایکشن, مطلب نہیں گورنمنٹ لیول پہ نہیں, میں اس کو گورنمنٹ لیول پہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ یہ مسلمس کو اپنے ذہن میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تحفظ ہے اپنے مذہب کا, اپنی کتاب کا, اپنے نبی کا, وہ کن پیرامیٹرز کے ساتھ اس کا تحفظ کرنا ہے. مطلب یہ کیا تحفظ ہے کہ ویسے تو آپ اس کی سارے قانون جو ہیں قرآن شریف کی, اس کی تو آپ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی آدمی اگر, اور وہ بھی جھوٹا کبھی ہوا ہے, مطلب آج تک کبھی کوئی پروف نہیں ہوا, آپ ان کو کہتے ہیں تو سارے ڈنڈے لے کے, تلواریں لے کے, اور سارا کچھ لے کے. سویڈن میں ہوا سویڈن میں, اور سارے ریپرکشنز جو ہیں وہ فرانس میں جیسے کسی نے کیا تو وہ پاکستان میں اس کے ہمیں سہنے پڑے. تو مطلب یہ جب تک کہ یہ ذہن میں آپ اس چیز کو, اس آئیڈیالوجی کو جب تک آپ نہیں کریں گے, یہ چیزیں نہیں ایکسیپٹیبلٹی کہ ہم ان کا حصہ ہیں, وی مائنورٹیز. The political history of Pakistan has led us all here. All of this is political agenda, and all ruling parties use Islamization as a propagation tool. یہ آپ کو بتاؤں میں کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہودی. یہ یہودی سازش ہے. بس یہی کہنا آتا ہے ہمیں, اور ہم سارا بلیم جو ہے نا, بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں. بٹ اٹس ویری سیڈ کہ پاکستان کا حصہ ہم نہیں بن پائے. 76 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے, لیکن وی مائنورٹیز. میری دل کی خواہش ہے کہ میں آن نیشنل لیول پہ میں کچھ پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں. جو میں نے سارا ایکسپیرینس کیا, یہ سارا کچھ ٹریننگ کی ہے, سارا کچھ. آپ کا پیار ہوتا ہے نا آپ کے ملک کے ساتھ, اور ہماری ساری فیملی ابراڈ ہے, ہم نہیں جاتے. لیکن میں آئی ایم اسٹل ڈوئنگ فار پاکستان, ایون دو کہ میرے پاس کوئی چیئر نہیں, لیکن میں اپنے لیول پہ میں ہر ممکن کوشش ہے کہ میں. اور ہم ان کو کہہ کے تھک گئے کہ ہم چلتے ہیں, اب آرام سے امیگریشن ہو جائیں گی, بٹ یہ بھائی صاحب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ وی آر آلسو ٹرینڈ ٹو لو پاکستان ان انکنڈیشنل وے. آئی ڈونٹ نو وائی, وی کڈس. اچھا جی, اینڈنگ دس پوڈ کاسٹ, ہمیں صرف ایک کام چاہیے, ہماری کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے, کہ گورنمنٹ لیول پہ, جوڈیشل لیول پہ جسٹس ہونی چاہیے. 2 لڑکوں کو پکڑیں, وہ پروون گلٹی ہیں, ٹھوک دیں ان کو. نہیں ابھی ہوا نا یہ, تو یہ جو موب کٹھی ہوئی ہے اس کو بھی پکڑیں. یہ کس نے شروع کیا تھا؟ وہ جو بندہ مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ ناشتہ کر رہے ہو بیٹھ کے, اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈال دو, اور مجھے فوٹیج بھیج دو. میں کہوں گا ویری گڈ, آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی, آئی ایم اے پراؤڈ کرسچن پاکستانی. اور دوسری ریکویسٹ یہ بھی ہے گورنمنٹ سے کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں, جن کو چھت نہیں ہے, جو ڈرے ہوئے ہیں, جو اپنے گھروں سے دور ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے.
کوئی میجرز ہوں, پروٹیکٹیو میجرز ہوں, ان کو تسلی تو ایٹ لیسٹ ملے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیں ان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو جہاں تک تو ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے وہ ہم کر لیں گے پورا, ٹھیک ہے, نو پرابلم. ہاں بہت ساری کرسچن آرگنائزیشنز وہاں پہنچ نکل گئی پڑی, ہیں, پہنچ لیکن جو چیز جو ان کو جو سائیکولوجیکلی جو ان کو جو سپورٹ چاہیے. ایموشنلی جو ڈیمیج ان کو جو ہوا ہے وہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. بالکل ان کو پورے طریقے سے تحفظ دے, پروٹیکشن دے, ان کی اس میک دم فیل کہ دیٹ دے آر دا سٹیزنز, دے آر دا ریزیڈنٹس. بڑا ایزی ہے 10 لاکھ روپے سائن کر کے چیک دے دیں, تو نہیں ہمیں چاہیے, نہیں چاہیے, ہاں نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. وی وانٹ اسٹیبلٹی. ٹویٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, ہاں کچھ سبسٹینشیل چاہیے. اینڈ ٹینجبل. ایز کرسچنس وی کین اونلی اسٹینڈ ان solidarity with them. We've always اور done بائبل that. میں لکھا ہے blessed are those who are persecuted in my name. So this is the most we can do. مطلب اس سے زیادہ تسلی اور کیا ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بک نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے, اور جس کے ساتھ ہوگا they are blessed. دے آر بلیسڈ, اینڈ ان کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ بھی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے جو اس کے نام سے ستائے جائیں گے. ہاں, so I would like to end it over here and hopefully ایسے واقعہ بھی ہمیں آگے نہ دیکھنے پڑے. سمپل وہی بات ہے کہ you've made a mistake, اس کو ٹھیک کریں. تھینک یو.